ان میں سے جو دار المحن ہے، امتحان کا گھر، آزمائش کا گھر اور ابتلاؤں کا گھر، سارے جہانوں میں سے وہ جہان جو آزمائشوں سے بھرا ہوا، امتحانوں سے بھرا ہوا، اور کمرہ امتحان کے برابر ہے، وہ جہان ایک ہے، اور یہ وہ جہان ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا سفر کب سے شروع ہوا؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ رب نے عالم ارواح کو بلایا، آپ علماء سے سنتے ہیں، بلا کے پوچھا ساری ارواح سے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، یہ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ والے بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، یہ عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، حضرت آدم کی نسل سے، آپ کی اولاد سے جتنے لوگ آئے سب کی روحیں تھیں وہاں پہ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے عالم ارواح کو بلایا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ رب العالمین عالم ارواح سے پوچھ رہا ہے، یا الہ العالمین، اس عالم ارواح سے یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ سوال اس لیے کیا کہ یہ جتنی بھی ارواح تھیں اپنے اپنے وقت پر انہوں نے اس جہان میں آنا تھا، اور اس سوال کا جو جواب عالم ارواح کے اندر ان تمام ارواح نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کا عملی جواب یہ زندگی گزار کے ثابت کرنا تھا کہ عالم ارواح میں ہم نے جو جواب دیا اس جواب پہ قائم ہے، اس کے مطابق ہم یہ دنیا کی زندگی گزاریں گے۔ تو پتہ چلا میں بھی تھا وہاں پہ، چودھری صاحب بھی تھے وہاں پہ، گوندل صاحب بھی تھے وہاں پہ، بٹ صاحب بھی تھے وہاں پہ، وڑائی صاحب بھی تھے وہاں پہ، چیمہ صاحب بھی تھے وہاں پہ، چٹھا صاحب بھی تھے وہاں پہ۔ ارے جو بھی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، چاہے کمی ہے، چودھری ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے دنیا کی کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہے، جو وہ جواب دے کے آیا وہ جواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے جواب دیا جو ہم نے جواب دیا۔ اللہ نے وہ جواب قرآن میں پہلے ہی بیان فرما دیا، قالوا بلا، ہم سارے بولے یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، یا اللہ ہمیں تو یاد کوئی نہیں۔ یہی مضمون اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بیان کیا کہ میں نے یہ بوجھ ہر ایک پہ پیش کیا، یہ امانت کا بوجھ، انا اردنا الامانۃ، میں نے یہ بوجھ ہر چیز پہ پیش کیا، فَأَبَا، ہر ایک نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھانے کا اقرار کر لیا۔ اقرار ہم کر کے آئے، وہاں کر کے آئے، ہم نے وہاں اقرار کیا، یا اللہ ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کا عملی جواب آج ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہاری ارواح اس جسم سے الگ تھیں، ارواح کو یاد تھا، جب ارواح جسم کے اندر ملوث ہو گئیں، روح کے اپنے تقاضے، جسم کے اپنے تقاضے، روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے، روح کی غذا لطیف ہے،
جسم کی غذا کثیف ہے، روح کو اطمینان اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور جسم کو اللہ کی نافرمانی میں چس آتی ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ رب کی نافرمانی میں یہ نفس، انسان کا نفس انسان کو اللہ کی نافرمانی کے لیے اکساتا ہے۔ فرمایا جب یہ تمہاری روحیں جسم سے آزاد تھیں، ان روحوں کو یاد تھا، جب روحیں جسم میں آ گئیں تو کیا ہوا؟ جسم میں آ کے جسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جسم کی گناہگاریوں، سیاہکاریوں، رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری روحیں بھی جسم میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ بھول گئیں۔ لیکن جنہوں نے اپنی روحوں کو اپنے نفسوں کے اس تقاضے سے گندہ نہیں کیا، ملوث نہیں کیا، اپنے نفس کو قابو کیا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، دل بدستاور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ تعمیر خلیل اطہر است و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ جن روحوں نے اپنے نفس کے ساتھ جو ملوث نہیں ہوئی، اپنے آپ کو اجلا رکھا، من کو اجلا رکھا، پاک اور صاف رکھا، انہوں نے کہا ہمیں تو یاد ہے وہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو بولے، کون خدا نے جد فرمایا اساں بھی کولے ہاسے ہو۔ میں نے کہا جناب ہمیں تو یاد نہیں، انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں۔ جنہوں نے اپنی روحوں کو اجلا بنایا، پاک بنایا، طیب بنایا، اپنی روحوں کو نفس کے تقاضوں کے ساتھ ملوث نہیں کیا، رب کی فرما برداری میں جس اپنی روحوں کو اجلا بنایا ان کو اب بھی یاد ہے، اس لیے کہا کن خدا نے جد فرمایا اساں بھی کولے ہاسے ہو۔ اے سخی سلطان باہو کیسے یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جب روحیں اس جسم کے اندر ملوث ہوئی تو کیا ہوا؟ ہکے لا مکان اساڈا ہکے بت اندر پھاسے ہو۔ فرمایا جب سے یہ روحیں جسم کے اندر ملوث ہوئیں ہم بھول گئے، لیکن جو لوگ جنہوں نے اپنی روحوں کو نفس سے ملوث نہیں کیا، اپنے نفس کے تابع نہیں ہوئے، نفس کو اپنے تابع رکھا تو کیا ہوا؟ ان کو سارا یاد ہے۔ اسی لیے حضرات محترم یہ دنیا دار المحن ہے، میں نے پہلا جملہ بولا یہ دار الامتحان ہے، دار المحن ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تم عیش و عشرت کے لیے نہیں گئے دنیا میں، کیوں بھیجا میں نے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دن کوہ طور پہ گئے، اللہ سے عرض کیا یا اللہ آج دل کر رہا ہے اپنے باپ آدم سے باتیں کر لوں۔ عجیب سوال ہے۔ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، کوہ طور پہ روز جاتے ہیں، کلام کرتے ہیں، آج جب پہنچے تو عرض کی یا اللہ دل کرتا ہے آدم سے باتیں کروں۔ فرمایا اے کلیم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ایک دفعہ ان کو سامنے تو لا۔ حضرت آدم کی روح کو تمثل فرمایا اللہ نے، جسمانی تمثیل بنا کے روح کو حضرت کلیم اللہ کے سامنے کیا۔ حضرت کلیم اللہ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ابا جی، اے میرے والد محترم سلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت کلیم سوال کرتے ہیں اے میرے والد محترم، اے آدم نبینا علیہ السلام، میرا سوال یہ ہے اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، اپنا روح پتا فرمایا، اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اپنی پسندیدہ روح ونفخت فیہ من روحی، اپنا روح آپ میں پھونکا، جب جان آ گئی تو ساری کائنات کے ملائکہ کو آپ کے سامنے جھکا کے سجدہ ریز کیا۔ تو ایک چیز سے صرف منع کیا تھا
اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر نہ جاتے آج ہم بھی وہاں جنت میں ہوتے۔ آپ سے سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا کیوں؟ یہ کیوں کیا؟ اگر یہ نہ کرتے آج ہم بھی جنت میں ہوتے، آپ بھی جنت میں ہوتے، آپ کی ساری اولاد جنت میں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں جواب دوں؟ عرض کیا حضور جواب لینے کے لیے تو اتنا اہتمام کیا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا بتاؤ جو آپ پہ کتاب نازل ہوئی تورات، اس تورات میں کیا لکھا ہے کہ اللہ نے لوح و قلم کو میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے بنایا تھا؟ عرض کی حضور 40,000 سال پہلے۔ فرمایا جب 40,000 سال پہلے لوح اور قلم بنائی تو جو کچھ قیامت تک ہونا تھا لکھا کہ نہیں؟ عرض کیا حضور لکھا۔ تو فرمایا جب میری تخلیق سے پہلے میرا جنت سے زمین پہ آنا لکھا ہوا تھا تو میرا کوئی عمل اس کو روک کیسے سکتا تھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، وَنَسِيَ، آدم بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے دل میں ارادہ نہیں پایا۔ گناہ ہوتا ہے ارادے سے۔ آپ نے روزہ رکھا ہو، بھول جائیں روزہ ہے کہ نہیں، روزے کے بارے میں بھول جائیں، جگ پانی کا پی جائیں، علماء سے پوچھیں جناب بھول گیا تھا روزہ ہے اور پانی پی لیا، بتائیے میرا روزہ ٹوٹا تو نہیں؟ علماء کہیں گے روزہ، بولیے اے جا مسئلے دنیاد نا جڑے سوادی تو ہم بھول کے جگ پانی کا پی جائیں، 4 روٹیاں کھا جائیں، روزہ بھول جائیں، بھول کے پی جائیں، ہمارا روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تو یا اللہ یہ وجہ فرمایا یہ چونکہ تم نے عالم ارواح میں مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب اس کا عملی جواب دینا تھا، جنت سے تو زمین پر آنا ہی آنا تھا، یہاں پر اس جہان کے اندر آ کے ہر بندے نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو روئے زمین پہ آئے، ہنستے آئے کہ روتے آئے؟ بولیے حضرت آدم جب زمین پہ آئے ہنستے آئے کہ روتے آئے؟ آئے ہائے ہائے ہائے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت انسان کا پہلا قدم زمین پہ پڑا تو روتا ہوا آیا انسان۔ اور حضرات محترم یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں۔ شیطان سے غلطی ہو گئی، یہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرتا تو قبول ہو جاتی، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اس نے تو بسم اللہ میں بھی قہار اور جبار نہیں لکھا، رحمان اور رحیم لکھا ہے۔ یا اللہ کیوں یہ قہار جبار بھی تو تیرے نام ہے؟ فرمایا میرے نام تو بڑے ہیں، پر میں چاہتا ہوں کہ بندے سارے مجھے بار بار بسم اللہ میں پکاریں، رحمان بول کے، رحیم بول کے، کیونکہ جو مجھے جس نام سے پکارتا ہے میں رب وہی بن کے اس سے ملتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین تو کرم نوازی کرنے والا ہے، یہ توبہ کرتا تو معافی ہو جاتی، پر اس کی فطرت میں اکڑ تھی، غرور تھا، تکبر تھا۔ اس نے کہا جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ بنا، میں اس کو، اس کی اولاد کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے وہاں پہ بھی اس کا چیلنج قبول کیا، فرمایا جاؤ اپنی ساری کوشش کر لو، لیکن میرا بھی چیلنج ہے، جو سچے میرے ہوں گے وہ تیرا کہا نہیں مانیں گے۔ تو اس زمین پر حضرت انسان روتا آیا،
آپ نے علماء سے سنا ہوگا 1.25 لاکھ انبیاء آئے دنیا میں، کون سا نبی ہے جس کو دنیا میں آ کے آزمائشیں نہ آئی ہو؟ حضرت ایوب کو دیکھیں، حضرت یونس کو دیکھیں، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، 4 مہینے اندر رہے، رب نے فرمایا سمندروں کی سیر کرے مچھلی، مچھلی کے وجود کو حضرت یونس کے لیے آئینہ بنا دیا، شیشہ بنا دیا، فرمایا میرے یونس کو سمندر کی ساری مخلوقات دکھا، لیکن خبردار کانٹا میرے پیغمبر یونس کے جسم کو تکلیف نہ دے۔ یہ امتحان تھا حضرت یونس کا۔ کون سا نبی ہے جس نے آ کے یہاں دنیا میں عیش و عشرت کی ہو، کوٹھیاں ماڑیاں بنائی ہوں، بینک بیلنس بڑھایا ہو؟ کون سا نبی ہے جس کو بیماری نہیں آئی، جس کو آزمائش نہیں آئی، جس کو حق کی راہ میں ستایا نہیں گیا؟ اور ان سارے نبیوں میں جو سب سے زیادہ امتحان آئے وہ ان ہستیوں پہ آئے جن ہستیوں کا عرس آج اور کل آپ منا رہے ہو۔ کن کا عرس؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ عرس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ گھر گھر میں ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے بکرا چھترا تیار ہے۔ کسی کا عرس کسی جگہ، کسی کا کسی جگہ۔ جب رب اپنے پیاروں کا عرس منانے پہ آتا ہے تو بڑی کائنات کے گھر گھر میں ان کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ 3 ہی چیزیں ہیں جو بڑی پیاری ہیں بندے کو، دولت پیاری ہے، بڑی جان پیاری ہے، اولاد پیاری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تینوں کی قربانی پیش کی۔ سب سے زیادہ پیاری تو جان ہے۔ 15 سال کی عمر تھی، میں جمعے پہ بھی عرض کر رہا تھا، جب غار سے باہر آئے 15 سال تک غار میں رہے، کیونکہ نمرود نے حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ سامنے آئے ان سالوں کا پیدا کردہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ ڈری ہوئی تھی، ان کو اندر ہی رکھا۔ 15 سال کے بعد باہر آئے تو باہر آ کے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے رب کی پہچان کی۔ وہی وعدہ جو عالم ارواح میں قالوا بلا، اس وعدے کا پاس کیا۔ ہم نے اپنے ایمانوں کے مطابق پاس کرنا اس وعدے کا، ابراہیم نے اپنے ایمان کے مطابق کیا۔ جب نعرے نمرود بھڑکا دی گئی اور حضرت ابراہیم کو بلا لیا گیا اور پوچھا گیا، ہاں بھئی ابراہیم، خدا کی ساری خدائی میں خدا کا نام لینے والا تو تنہا بتا، اگر تو اللہ کا نام چھوڑ دے تو نہ صرف جان بچ جائے گی بلکہ بادشاہت بھی ملے گی۔ میں نمرود ہوں پوری کائنات پہ، پر میری حکومت ہے پوری دنیا پہ۔ 4 بادشاہ ہوئے جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی، 2 کافر ہوئے، 2 مسلمان ہوئے۔ ان کافروں میں ایک یہ نمرود ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر میرا مطالبہ مانو گے تو کیا ہوگا؟ عیش و عشرت تیرے قدموں میں ہوگی، مصاحبت میری تجھے ملے گی، میں اپنے تخت کے ساتھ تمہاری کرسی رکھا دوں گا، مشیر بنا دوں گا، وزیر بنا دوں گا، اپنے اقتدار میں تمہیں شامل کر لوں گا، کائنات کے کسی بھی خاندان میں کہو گے تمہارا رشتہ طے کرا دوں گا۔ یہی چیزیں ہیں جو تیرے قدموں میں آ جائیں گی۔ صرف مطالبہ ایک ہے کہ جس خدا کا نام تم لیتے ہو، خدا کی ساری خدائی میں کوئی اور نہیں لیتا، تم بھی لینا چھوڑ دو۔ حضرات محترم، عقل تو کہتا ہے، عقل ہمیشہ مصلحت سوچتا ہے، عقل ہمیشہ نفع سوچتا ہے، عقل ہمیشہ نفع و نقصان کے درمیان فیصلہ کرتا رہتا ہے، لیکن جہاں عشق ہوتا ہے، عشق نفع نقصان نہیں سوچتا۔ عشق تو کہتا ہے کہ جس یار کا نام لیا اس یار کے نام پہ اپنی ہر چیز قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ادھر منجنیق میں آپ بیٹھے ہیں، اور عقل کہتا ہے جان بچا، عشق کہتا ہے یار پہ قربان فرما۔ بے خطر کود پڑا، اقبال بولا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی،
اور بلکہ کسی نے کہا کہ ایک طرف جام و سبو ایک طرف دار و رسن ہے کڑا یہ امتحان دیکھیں کدھر جاتا ہے دل عقل اور عشق آپس میں جنگ کر رہے ہیں عقل کہہ رہا ہے جان بچا عشق کہہ رہا ہے جان کی پرواہ نہ فرما حضرات محترم مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ ہنستے ہنستے سیل آتش میں اتر جاتا ہے دل مطالبہ یہ ہے کہ اس رب کا نام تم بھی نہ لو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اے نمرود میں نے رب سچے کا نام لیا ہے اس کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا چاہے جان بھی چلی جائے آج ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں ذرا تصور فرمایا اگر ہم میں سے کوئی ادھر ہوتا جان بچاتے نام نہ بچاتے لیکن وہ جن کے ایمان مستحکم ہوتے ہیں ان کی ازمائش بھی اتنی کڑی ہوتی ہے آپ کی بھی ازمائش ہوتی ہے آپ کے ایمان کی میرے ایمان کی آپ کے ایمان کی لیکن جس درجے کا ایمان ہے ازمائش اس درجے کی ہوگی وہ درجہ بڑا مشکل ہے اور جب ازمائش آئے گی نا 72 کٹا کے دین بچانے کی تو وہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہ بھی ادھار ہی تھا جو حسین نے کربلا میں چکایا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا جو لیا اسی لیے تو عید بنی کہ قربانی بھی ہو گئی بیٹے کی قربانی قبول بھی ہو گئی بیٹا بچ بھی گیا یا اللہ اسماعیل بچ بھی گیا پھر بھی ذبیح اللہ فرمایا ہاں اسماعیل کی نسل سے ایک ہستی آئے گی جو 72 کٹا کے یہ ادھار بھی چکائے گی اور آل سنت اسے کہیں گے دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین تو وہ عالم ارواح کا وعدہ جو ہر بندے نے کیا میں نے کیا آپ نے کیا لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے وہ وعدہ ہی تو نبھایا اس نے کہا سوچ لو ایک طرف جان ہے ایک طرف خدا کا نام ہے جان جائے گی ساتھ ساتھ سرداری بھی جائے گی حکومت بھی جائے گی اقتدار بھی جائے گا آپ سوچے ہم جو کاغذی مسلمان ہیں شناختی کارڈ والے مسلمان ہمیں جب سیاسی پناہ لینی ہو تو ہم اپنے فارموں پہ لکھ دیتے ہیں میں مرزائی ہوں نیچے سائن بھی کرتے ہیں صرف باہر کا ویزا لینے کے لیے وعدہ بھول گئے سائن کر دیا اوپر لکھ کے دے دیا ایک بندہ کاغذ پہ لکھ کے دے دے میں قادیانی ہوں نیچے سائن بھی کر دیے صرف باہر کا ویزا لینے کے لیے تو حضرات محترم یہ ایمان بیچنا ہے یا نہیں ہے نمرود نے بھی تو ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا تھا ایمان بیچو گے جان بچ جائے گی دولت اقتدار سب کچھ ملے گا اسی لیے ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری تڑپ اٹھا اس نے کہا مسلمان پریشان کیوں ہوتے ہو حالات کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کر جب حالات بگڑیں تو ایمان دیکھا کر جب فلسطین میں تو مارا جا رہا ہو تو ایمان دیکھا کر جب کشمیر میں تو مارا جا رہا ہو تو اپنا ایمان دیکھا کر عراق میں اگر تجھے مارا جا رہا ہو تو اپنا ایمان دیکھا کر اگر ایمان ہو جائے مضبوط تیرا ابراہیم کی طرح تو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اقبال کہتا ہے کہ اگر آج کا مسلمان وہی ایمان ابراہیم کو پیدا کر لے اللہ کے قرآن نے بھی قرآن میں وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
اللہ فرماتا ہے سارے عروج ہے مسلمان تیرے قدموں میں آئیں گے، شرط صرف ایک ہے کہ اپنا ایمان پختہ کر لے۔ اگر ایمان تیرا مضبوط ہو جائے، رب کا قرآن میں وعدہ ہے ساری عظمتیں اور عروج تیرے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہی ان دنوں کا پیغام ہے 9 اور 10 ذوالحج کا۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا ایمان بنائے ہم۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق حرکت میں آگئے، اب ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اوپر سے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے چیخے یا اللہ زمین پر تیرا نام لینے والا صرف ابراہیم، اور اس کو کافر آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ جبریل فوراً آیا، ہاتھ جوڑے عرض کیا اللہ کے نبی میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہے تو پیش کریں، کوئی حاجت ہے تو بولیے، کوئی حاجت ہے تو۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیں۔ پیغمبر نے کہا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، جس رب کے لیے جان دے رہا ہوں وہ رب میرا دیکھ رہا ہے۔ یہ سبق مل رہا ہے کہ اپنی حاجت کس کے سامنے رکھو؟ بولیے، دعا کس کے سامنے؟ پر ہم کیا کریں؟ میں جمعے پہ بھی کہہ رہا تھا، بچہ پیدا ہو جائے نا بیٹا، او فلانے پیران دی دعا ہے، اور نام ہی پیران دیتا رکھ چھڑنا، نہ کی رکھنا تے جے اگر آ گئی موت، خدا نہ کرے گیا مر، وہ جی اللہ دی مرضی۔ میں کہا پیر پتر دینے آلے تے اللہ پتر مارنے آلے، جلے دیتا ہی اوتھے رب یاد نہیں آیا، تے جلے پتر مار گیا رب یاد آ گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے بھی شاید یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ جہالت ہے بھئی، عقیدہ کسی کا بھی یہ نہیں ہے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تمام مکاتب فکر کا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والا کون ہے؟ دیتا اپنے پیاروں کا صدقہ ہے۔ ہم پائنتن پاک کا صدقہ مانگتے ہیں، حسین کا صدقہ مانگتے ہیں، مولا علی کا صدقہ مانگتے ہیں، اولیاء کا صدقہ مانگتے ہیں۔ مزارات پہ جاتے ضرور ہیں، میں خود جاتا ہوں، مزارات پہ جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، لیکن داتا صاحب سے نہیں مانگتا، فاتحہ ان کا پڑھتا ہوں، دعا رب سے مانگتا ہوں۔